اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. ہمارے ایک اندازے کے مطابق ایک یہ بھی کہانی اپنی بیان کریں گے، بسرا صاحب کچھ بریگیڈیئر صاحب بھی آپ کو سنا کے گئے ہیں. ہمارے حساب سے کوئی تقریباً 180 کے قریب سیٹیں جو ہے نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی بنتی تھیں، لیکن اس کو کم کر کے جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے وہ کیا گیا ہے. تو سب سے پہلی پری کنڈیشن ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کے عین مطابق جو ہے حکومت بننے دی جائے اور اس حکومت کو چلنے دیا جائے، کیونکہ یہ حکومت بننے سے اور اس کے چلنے سے ہی یہ پاسبل ہے کہ لوگوں میں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی ہو یا ادروائز کو ملٹی نیشنلز ہو، وہ تبھی ان کا کانفیڈنس جو ہے اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بڑھے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، اور جتنی جلدی فیصلے ہو سکیں اتنی جلدی کرنے چاہیے. دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ اس وقت ایک کانشیس اور اسٹرانگ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ کو اس ملک کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے. دا لارجسٹ منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ آف پاکستان، جو کہ کنٹرول کرتی ہے شریفوں کی فیملی، اس کو ایک کانشیس ایفرٹ کے ذریعے اس ملک کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ملک کی حکومت میں کانفیڈنس کی بجائے لیک آف کانفیڈنس کی طرف بڑھے گی، اور اس وقت اگر تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ اس قسم کے کسی حکومت کے آنے سے وہ تباہی کا دہانہ جو ہے اس کو بھی ہم کراس کر جائیں گے. وی ول گو ہرٹلنگ ڈاؤن. تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو پاور ویلڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ان کا میسیج یہی تھا کہ جو الیکشن جیتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے اور اس کو حکومت بنانی دینی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ انہوں نے آج کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی روداد آلریڈی میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت، ہمارے پاس ورچولی 3/4 میجورٹی ہے، تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈاپور، ان کا یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں وہاں. یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. 3 پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. ان کو چھوڑ کے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کولیشن آف پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں، جو کہ جمہوری اقتدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اقتدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقتدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالی بہت جلدی جو ہے وہ میں اس کے اوپر میں فردر کام کروں گا. اور عامر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیے جائیں. وہ بھی چونکہ رسپانسبلٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کروں گا. کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کیے ہیں، وہ میں اپنے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں گا. سو یہ میجر فیصلے تھے ان کے. تو کے پی میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں، اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اپنی ریڈبل کرنے جا رہے ہیں، اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے. سینٹر میں اور پنجاب میں ہم ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ کولیشن بنائیں گے، سینٹر اور پنجاب میں. اور کے پی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے. تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں، یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے. وہ آلریڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوال ہوں، اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستان غم جو ہیں وہ سنا دیں. اچھا میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں جلدی سنا دیو. حضرت ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ساری باتیں کر دی. میں صرف جو یہ اس وقت فراڈ جھرلو الیکشن کروایا گیا ہے اس سے متعلق صرف میرا تعلق جنوبی پنجاب سے سب دوست جانتے ہیں، اس کا پسماندہ ضلع بہاول نگر ہے. یہ کہتے تھے وہاں پر گاؤں میں ووٹ بہت کم ہے،
آپ کو پتہ ہے میرے نامینیشن پیپر جو کچھ سامنا ہوا سپریم کورٹ سے بحال ہوئے ٹوٹل 8 دن میرے پاس تھے، کیمپین تک کرنے نہیں دی گئی. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. عمران خان پاکستان ہے. آج بھی میں کہتا ہوں سب میڈیا کے موجودگی میں خدارہ خان صاحب سے بات کیجئے کیونکہ عمران خان پاکستان ہے. اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا بوڑھا، مائیں بہنیں بیٹیاں سب شیشہ پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب تک یہ معاشی استحکام کی بات کی، جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور اس